نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب. معزز محترم داعی محفل فاضل جلیل عزیز مکرم حضرت مولانا صاحبزادہ آفتاب احمد صاحب صابری زید مجد علاقہ کے جید علماء ائمہ خطباء اور سامعین گرامی قدر عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تحدیث نعمت کے طور پر کانفرنس رکھی گئی تاجدار صداقت کے عنوان سے. تو اولاً تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اللہ کے گھر کی تزئین اور اس کی تعمیر اور اس کی پھر تکمیل. تو اس نعمت پر رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے چاہا کہ خدا خوش ہو جائے. اور ذہن میں آیا ہوگا خدا تو اس پہ خوش ہوتا ہے جس میں مصطفیٰ خوش ہو جائے. پھر سوچا ہوگا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب خوش ہوتے ہیں جب ان کے آل اور اصحاب سے محبت کی جائے. پھر افضل الصحابہ صدیق اکبر کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا. انشاءاللہ صدیق اکبر کا ذکر کرنے سے سرکار دو عالم خوش ہوں گے اور پھر آپ خوش ہو گئے تو رب کریم بھی خوش ہو جائے. قرآن مجید سے چند ایک آیات کی تلاوت کی ہے جن کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ آیتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں
نازل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا اللہ اکبر۔ اس کو جو اتقا ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے، نارے جہنم سے دور رکھا جائے۔ دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے۔ اتقا کا معنی ہے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ مال اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اس پر کسی نے کوئی احسان چڑھایا ہوا ہے تو وہ اس کا بدلہ دے رہا، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ پاک اس کو خوش فرما دے گا، راضی کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ ان آیات مقدسہ کا ترجمہ جو میں نے پڑھی تھی، تو ان کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے نازل ہوئی ہیں، ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ہوا ایسے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کے بارے میں درد دل کا اظہار فرمایا۔ سبحان سبحان چند ایک صحابہ بھی، صحابہ اکرام بھی ہوں گے ان کے سامنے کہ بلال پر بہت ظلم اٹھایا جا رہا ہے، اللہ بہت ہی اس پر ستم کیا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو خرید کے آزاد کر دے، اس کے بدلے میں اس کو جنت۔ سبحان اللہ بس یہ اظہار زبان محبوب خدا سے گیا تو حضرت صدیق اکبر کے دل میں یہ بات اتر گئی۔ ویسے بھی ان کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے تبلیغ دین میں، اشاعت میں، اعلاء کلمت اللہ میں صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کچھ روایات میں ملتا
تعالی عنہ نے بھی یہ بات سن لی تو وہاں سے جب نکلے بارگاہ محبوب خدا سے تو گھر جانے کے بجائے سیدھا جا کے پہنچے امیہ بن خلف کے پاس جو حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کرتا تھا، صرف سزا اس بات کی دیتا تھا کہ میرا غلام ہو کے پھر نعرے محمد رسول اللہ کے لگاتا ہے، کلمہ ان کا پڑھتا ہے، اس بنیاد پر بہت ہی ظلم سے دھمکایا جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اس کے پاس، جا کے اس سے بات کی کہ بھائی یہ تیرا غلام ہے، ٹھیک ہے تو نے خریدا ہے پیسے دے کے اور تجھے یہ اچھا نہیں لگتا، آپ تو صحیح فرما رہے ہیں، تجھے یہ پسند نہیں، اچھا نہیں لگتا، اس کو ہر وقت مارتا پیٹتا رہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو تو اس کو بیچ دے، جب نہیں تجھے یہ اچھا لگتا نہیں بھاتا بیچ دے، فروخت کر دے۔ اس نے کہا اس کو کون خریدے، نہ تو کوئی ظاہری شکل و صورت اس کی کہ اس کو دیکھ کر کوئی خریدے گا، اور نہ ہی یہ بہت زیادہ کوئی عقل مند ہے بقول اس کے، بس یہ تو کوئی نہیں۔ اب اسے کیا پتا تھا بلال کی قیمت کتنی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو صدیق اکبر کو معلوم تھا نا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا یار اگر تو بیچے تو میں خریدار ہوں، میں خرید لیتا ہوں، اللہ بتا کتنے پیسے لینے ہیں؟ تو اس نے ذرا قیمت بڑھا چڑھا کے بتائی۔ ذہن میں یہ سوچ رہا تھا ابو بکر تجارتی امور کا ماہر ہے، بہت اعلیٰ درجے کا پختہ کار تاجر ہے، تو اتنے پیسے اس نے تھوڑے دینے ہیں، بڑھا چڑھا کے قیمت بتائی۔ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا، جتنی قیمت اس نے مانگی، صدیق اکبر نے نکال کے اس کے منہ پہ ماری، یہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان حضرت بلال حبشی کو خریدا، اپنی جگہ بہت مطمئن ہے، اندر سے بہت خوش ہے کہ رسول اللہ نے دکھ کا اظہار کیا تھا بلال کے بارے میں، اب میں رسول اللہ کو جب جا کے یہ خبر دوں گا تو میرے آقا خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی۔ لے کے حضرت بلال کو پہنچے، دروازے پر دستک، سرکار کی بارگاہ میں اذن طلب کیا، پہنچے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، بلال کا بہت افسوس آپ کو لگ رہا تھا اس پر ظلم و ستم کا، تو حضور میں نے بلال کو خرید لیا ہے اس ظالم سے۔ تو کچھ روایات میں یوں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش مطمئن اور اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے صدیق، اے ابو بکر، بلال کو خرید کے آزاد کرنا یہ اتنا اعلیٰ فعل ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا محبوب ہے، میں اللہ کا محبوب اور جنت کا مالک اور مختار ہونے کے باوجود میری خواہش ہے تم مجھے بھی اس میں شریک کر، یعنی آدھی قیمت میری طرف سے ہو،
یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے صدیق اکبر کا امتحان ہی لینا مقصود ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ان کی عظمت کا اظہار۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عرض کی وہ جملہ عربی میں ہے، اس کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ، شراکت تو ہوتی ہے جبکہ دونوں مالک ہوں، کچھ ملکیت اس کی کچھ اس کی ملا لیں، آپس میں شراکت ہو گئی۔ حضور یہاں مالک تو صرف ایک ہی ہے، شراکت تو ہوگی نا مالکوں میں، یہاں صرف آپ ہی مالک ہیں، میں بھی آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کا غلام ہے۔ گفت ما تو بندگانے ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، گفت ما تو بندگانے ہوئے تو گردمش آزاد ہم بر روئے تو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں، میں بھی بلال بھی، مالک صرف آپ ہیں، یعنی میں اور میرا مال سارا آپ کی ملکیت، مالک صرف آپ ہیں۔ حضور آپ اس پر اگر خوش ہیں، راضی ہیں بلال کے آزاد کرنے میں، تو سارا بلال ہی آپ کی طرف سے آتا۔ اب ادھر یہ صورتحال چل رہی ہے، ادھر مکہ میں جب امیہ بن خلف نے اس واقعہ کو ذکر کیا، یار میرا وہ حبشی غلام ابو بکر صدیق خرید کے لے گئے، اتنے پیسے دے گئے، وہ چھ میں گوئیاں ہونے لگی کہ ابو بکر جیسا اقتصادیات اور تجارتی امور کا ماہر، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلال کی اتنی قیمت نہیں بنتی، وہ کوئی اناڑی تو ہے نہیں، اچھا خاصا تاجر ہے، وہ جو اتنے پیسے دے کے اس کو خرید لیا ہے، ضرور کبھی نہ کبھی زندگی میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا نا اس پر، اس کا بدلہ چکانے کے لیے اتنے پیسے دے کے۔ یہ باتیں وہاں ہو رہی ہیں، اہل مکہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ صدیق اکبر جواب دیتے، بلکہ رسول اللہ رب کریم نے آسمان سے صدیق اکبر کی عظمت نازل فرمائی اور ان کے اس خرافات کا جواب بھی آ گیا۔ یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی جس میں یہ ہے، مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ چکا رہا، الا ابتغاء وجه ربه، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ جو پہلی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا میں نے شان نزول میں بتایا، اللہ پاک نے فرمایا جہنم سے، نار جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اس کو جو اتقا ہے، امت میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار اتقا۔ اس میں تفصیل نبیوں کے بعد تمام امتوں میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ اتقا آپ کو اللہ
اللہ کریم نے قرار دیا. اور دوسری جگہ اللہ پاک ہی کا ارشاد ہے کہ تم میں افضل اور سب سے اعلیٰ اونچی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب دونوں ان آیات کو ذرا آپس میں ملا کے پڑھیں، ایک دلیل ترتیب پاتی ہے. قیاس اقترانی اور وہ بھی شکل اول اور وہ تمام اس کے جو مناسبات لوازمات پورے اور بڑا آسانی سے نتیجہ نکلے گا. تو وہ دلیل میں آپ کے سامنے دونوں آیات کو ملا کے بنا دیتا ہوں، نتیجہ آپ خود نکال لیں گے. صدیق اکبر قرآن کی روح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتقا ہے، اور قرآن کی روح سے جو اتقا ہے وہی سب سے افضل اور لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل. اس پر اعلیٰ حضرت نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، اسی دلیل پر قرآن پاک کی ان آیات کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر. وہ رسالہ بھی فتاوی رضویہ میں ہم نے رضا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو فتاوی رضویہ شائع کیا ہے نا 33 جلدوں میں، اس کے اندر یہ شامل ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل امت میں، نبیوں کے بعد ساری امت. اور یہ قرآن سے اشارہ ہے، قرآن نے آپ کو اتقا قرار دیا اور قرآن میں ہی کہا گیا کہ افضل وہی ہے جو اتقا ہے. اچھا ایک یہ بھی بات عرض کر آ گیا نا، والا سوفا یرضا، اللہ اس کو خوش فرما دے گا، رب کریم اس کو راضی کر دے گا. ہم ہیں بندے اللہ کے، ہمارا خالق رازق سب کچھ وہی. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، خواہش بھی، کوشش بھی اور ہونی بھی چاہیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. اور کچھ ایسے بھی ہستیاں ہوتی ہیں رب چاہتا ہے یہ خوش ہو جائے. سبحان اللہ. والا سوف یرضا، اللہ پاک اس کو راضی کرے، خوش کر دے گا. وہ رب کو راضی کرتے ہیں. عرش آقی کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا، وہ رب کو راضی کرتے ہیں، رب انہیں خوش کر دیتا ہے. تو والا سوف یرضا، رب راضی کرے گا، اس کو خوش کر دے گا. وہ بھی آتا ہے جب نبی پاک نے ایک موقع پر غزوہ تبوک غالباً ارشاد فرمایا بھئی لشکر کو ضرورت ہے امداد کی، ہر ایک سپاہی کے پاس زادہ راہ نہیں، اسلحہ نہیں، سواری نہیں، سفر لمبا ہے، تم ان کی مدد کرو. سرکار نے اشارہ دیا جو جتنے کے قابل تھا، جتنے جوگا سی نہیں آئے، جہدے کو کچھ بھی نہیں گیا سیدھا منڈی چوارتی بازار تیاڑی لگائی، مزدوری کی تھی، جو کچھ ملے آگے سرکار دی بارگاہ. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہر میدان ایک صدیق اکبر بازی لے گا، ہر نیک کام وچ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لے جانے آج موقع کچھ ایسا آ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آج میں صدیق اکبر کو آگے لا لوں. اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا سی کہ صدیق اکبر سارا کچھ پہلے ہی خرچ کر چکا ہے. اس موقع دے ہوتے الحمدللہ میں خوشحال سا میرے گھر والا سارا مال سی تو میں اپنے طور پہ سمجھیا آج میں صدیق اکبر کو نمبر لے جاؤں. اور اے جذبہ یہ مستحسن ہے. نیکی وچ ایک دوسرے کو اگے لنگن اسی برائی وچ ایک دوسرے کو اگے لنگن سارے جتے رہتے ہیں. تکبر غرور نہیں فاستبقوا الخیرات نیکی وچ کوشش کرو کہ اگے تو اگے جاؤ. اے جذبہ سی فاروق اعظم فرماتے نے میں گیا نا گھر جتنا مال سی سارا وہ حساب لگایا اکٹھا کیتا میں کیا ادو ود کر دیو ادھا مال سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر دینا باقی ادا اپنے گھر واسطے گزارا چاہتا بابا سارا چنگا مال بن لیا حضور دی بارگاہ وچ آ گیا. نبی پاک سب کچھ علم ہونے کے باوجود پھر پوچھتے ہیں باپ کہتا لے آلے کا اللہ اکبر اللہ. ایک سوال کرتے ہیں صحابہ کو بھائی سارا لگی گھر میں چھوڑ کے آیا گھر والے واسطے یہ سوال صرف صدیق اکبر دی عظمت ظاہر کرنے واسطے. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کو بھی یہ سوال کیتا گیا باپ کہتا لے آلے کا اے عمر گھر والے واسطے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہیں. عرض کی تھی حضور بس ادوات کر چکے نصف لے آئے ہیں کل مال کا ٹوٹل نصف یا باقی اللہ گھر والے جناب فاروق اعظم کہتے ہیں اجے تک میرے دل یہی سی کہ اتنا مال صدیق اکبر کے گھر نہیں ہونا وہ پہلے ہی بہت کچھ قربان کر چکا ہے. ہوں میری نظراں بلکہ سب دیا نظراں یار غار اجے نہیں پہنچے. پھر آئے صدیق اکبر کس شان نال دیکھیا لوگوں نے ایک گٹھڑی بنی ہوئی ہے چکی ہوئی آ رہے نے کی ہویا گھر جا کے دیکھیا جو شے بھی کسے دے کام آ سکتی سی مجاہدین وچوں کسے ہر وہ شے جڑی کسے دے کام دی سی وہ ساری گھر وچوں اکٹھی کیتی جنہ کچھ ہویا ہے وہ بن کے لے آیا. حتیٰ کہ جیڑا لباس پایا ہویا گئے سن جدوں حضور نے فرمایا مدد واسطے مال لے آؤ وہ بھی اتار کے وہ بھی اس گٹھڑی میں شامل کر دیتا. کردرے جے کپڑے بوری کاٹ قسم دے انہوں ککر دے کنڈیاں نال پڑوس کے وہ زیب تن کیتا. نظراں اٹھائیاں صحابہ اکرام نے نبی پاک دا یار غار کے سامنے لا رہے اللہ اللہ اللہ. پہنچے فاروق اعظم کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوں میں دیکھا بھی یہ جتنا مال لے آ رہے ہیں نا میں یہ تو زیادہ لے آیا. وہی سوال جو رسول اللہ سارے کو کر رہے سن صدیق اکبر کو بھی پوچھے اے ابو بکر ما اب کہتا لے آنے کا گھر والے واسطے کچھ چھوڑ گیا. عرض کی تھی اب کہت لہم اللہ و رسول اللہ Abu
اے ابو بکر گھر والے واسطے کی شے چھڑ کے آئے؟ عرض کی تھی حضور جتنا کچھ گھر دے اندر کوئی شے ہے سی کام والی وہ تے ساری لے آیا تے گھر والے بھی خالی نہیں چھڑ کے آیا، انہاں واسطے اللہ اور رسول چھوڑ آئے۔ اب کہت لہم اللہ ورسول، جدوں اے بات انہاں دے منہ تے آئی فاروق اعظم کہندے نے اس رب دی قسم ہے ساڑھے آقا نو سچ نال بھیجے جدے قبضے چ میری جان ہے۔ اے ابو بکر کوئی مائی نے نال ایسا جمعیا ہی نہیں جڑا تیرے ملک کے نام یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ لو جی ایک روایت وچ آندا ہے اس موقع تے حضرت جبرائیل امین سرکار دی بارگاہ وچ آتے ہوئے اوہو جہا لباس جبرائیل امین نے اپنے نوری بدن تے پہنے ہوئے ہیں جو وجہ صدیق اکبر میں پایا۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل تو نوری اور جسم میں نور ہے، عرض کی تھی حضور صرف میں ہی نہیں، آج تے رب نے سارے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے مینوں آج وہی لباس پسند ہے تسی سارے پاؤ جڑا میرے محبوب دے یار غار نے اچھا عرض کی تھی جبرائیل نے حضور نالے رب نے یہ فرمایا کہ جا کے پوچھو میرے محبوب نے کو پوچھو ابو بکر کو اس حالت بھی میرے تے راضی ہے والا سوف یرضا اس حالت راضی ہے۔ جدوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اکبر کو بھائی رب دا یہ پیغام ہے جبرائیل لے کے آیا ہے اللہ پاک پوچھتا پیا ہے کہ تو اس حالت میرے تے راضی؟ صدیق اکبر دے اندر ایک وجدانی کیفیت جاری ہو گئی تے بس ہے جملہ زبان دے اوپر جاری ہو گیا انا علی ربی راضٍ انا علی ربی راضٍ انا میں اپنے رب پر راضی ہوں میں رب پر راضی ہوں۔ اللہ نے خوش کر دیتا ہے کہ نہیں راضی کر دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے قرآن پاک کے جوالا سوف یرضا۔ تاجدار صداقت زندہ باد تاجدار صداقت زندہ باد مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر اے حیدری یا علی علماء اہل سنت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد فاقتلوه فاقتلوه زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ایک اور فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سب تو پہلے ایمان لے آئے سب تو پہلے۔ اور میں اس کرنا کیونکہ ذرا مفتی صاحب تے بزرگ ہوئے نا تو اور بھی کافی متعدد علماء تشریف فرمان ہیں اس واسطے ذرا گلاں وہ جی کر رہے ہوں ویسے بھی میں کوئی سر نال تے تقریر نہیں کرتا بے سرا جی کتاب ہوتا ہے تو نہ میں جن پہنے دے کہ میں سپیکر کو سن کٹ مارا آپ ادھر جا کے نہیں بس سادہ سادہ جی اول المسلمین اول المومنین چار حضرات دے بارے میں حدیثاں وچ روایات آئیاں نے سب تو پہلے ایمان لیا چار
جناب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے کی آتا ہے کہ سب تو پہلے ایمان وہ لے آئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے وچ بھی ایک روایت موجود ہے کہ سب تو پہلے ایمان وہ لے آئی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم دے بارے وچ بھی یہ ہے کہ سب تو پہلے ایمان وہ لے آئی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے وچ بھی سب تو پہلے. یہ ہن 4 قسم دیا روایات ہو گئی 4 حضرات دے بارے وچ. ہن سب تو پہلے تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. جی بالکل بالکل. اگر وہ دے نال کوئی اور بھی آ گیا تو پھر سب تو پہلے وہ اللہ نہ رہا. یہ ادوں میں ہوتے یہ چواں دے بارے وچ تے یہ کیویں انہاں وچ تطبیق اور مطابقت ہوے گی تے یہ تطبیق ساڈے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور اس طرح کے بزرگاں نے یہ ہے 4 قسم دی روایتاں حق. سبحان اللہ. چویں گلاں حق. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی سب تو پہلے ایمان لے آئیں. زید بن حارثہ بھی سب تو پہلے. مولا علی بھی سب تو پہلے. صدیق اکبر بھی سب تو پہلے. اور سیٹنگ کے میں ہونی ہے مایا صدیق بالغ آزاد عورتاں بھی سب تو پہلے ایمان لے آئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ. عورتاں بھی چوں انہاں تو پہلے کوئی بھی ایمان نہیں. سب تو پہلے وہ نے عورتاں. غلاماں وچ سب تو پہلے ایمان لے آئے حضرت زید بن حارثہ. آپ تو پہلے اور کوئی غلام بھی ایمان نہیں. اور نابالغ نوعمر افراد وچ سب تو پہلے ایمان لے آئے مولا علی شیر خدا انہاں تو پہلے اجے کوئی بھی نوعمر ایمان نہیں سی لیا. اور بالغ آزاد مرداں وچ سب تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان مرداں وچ. یا رسول اللہ. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. آمد مصطفیٰ آمد ختم نبوت. جی سب تو پہلے یہ 4 ہستیاں ایمان لے آئیں. ہن اے اگر کوئی پوچھے بھی یہ تو ٹھیک ہے اپنی اپنی قسم وچ اپنی اپنی نو وچ لیکن پھر انہاں وچوں سب تو پہلے کہڑے اللہ اکبر. وہ دے واسطے میں ایک روایت عرض کر دے ماں آپ ہی فیصلہ ہو. ایک امام شیخ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے تفسیر جلالین دی شرح حاشیہ لکھا ہے. اس کا نام ہی تفسیر صابی. وہ اے بات لے آئے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال انہاں دی دوستی بچپن تو چلی آ رہی ہے. دوہاں دے عمراں وچ 2 سال دا فرق. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و سعادت 2 سال پہلے ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 2 سال بعد. تو 2 سالوں کا فرق ہے. تے بچپن دی دوستی کٹھا پھرنا ٹرنا کھانا پینا اعلان نبوت تو بہت بعد کی گل ہے نا.
بچپن کی دوستی، بڑا پیار محبت آپس میں، ادھر ادھر سفر کبھی کٹے جانے۔ تو شیخ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں ملک شام کی طرف تجارت کی غرض نال دونوں اکٹھے سفر کر رہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک 20 سال صدیق اکبر کیونکہ 2 سال عمر گھٹ سن، 18 سال ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت ہے جب رسول پاک کی ظاہری عمر مبارک 20 سال اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال۔ راستے میں جا رہے ہیں، ایک وادی میں پہنچے تے درخت سی، بیری دا یا ککر دا درخت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے اجے ابو بکر ہی کہلاندے سن، نبی پاک بھی محمد بن عبداللہ یا محمد ابن عبد المطلب دادا کی طرف منسوب آپس میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تسی اتنے ذرا اس درخت کے چھاویں بہ جاؤ نا، اتنے اتنے وہ پہاڑی دے اتنے ایک چگی وچ رہندا ہے ایک راہب رہندا ہے نصرانی، وہ آبادی وغیرہ اپنی چھڑ چھڑا کے اتنے آگے اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دین ابراہیمی دے اتنے وہ قائم ہے۔ تو میں ذرا انہوں مل آواں، جو کوئی 1-2 گلاں پوچھنیاں نے وہ پوچھ۔ سرکار اتنے بیٹھ گئے، صدیق اکبر اچڑے وہ اتنے پہاڑی دے اتنے چڑھ گئے۔ وہ راہب دے کول پہلے بھی آتے جاندے سن، اس راہ تو گزرن تے انہوں ملدے سن۔ آج اس راہب کی صورت حال کچھ اور سی، پہلے آتے سن تے اپنی جھگی وچ خیمے وچ اندر سی گئے بیٹھے گل بات کیتی۔ آج جدوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے نے تے وہ خیمے وچ باہر آ کے پہاڑی دے اوپر کھلوتا ہے، اپنے خیمے تو باہر تے نظراں گاڑیاں ہوئیاں تلے اس درخت کی طرف جدے تلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے ہوئے سال وچ دیکھیا، آ کے سلام کیتا، انہیں سلام دا جواب دیتا جویں پہلے رائج مروج ہے سی، دین ابراہیم دے اوتے وہ قائم سی بندہ، تے تورات انجیل وہ انہیں پڑھی ہوئی سی۔ صدیق اکبر جدو گئے اسلام کیتا تو وہ راہب نے پوچھا، پہچانتا سی نا، یا ابا بکر من الرجل الذی تحت الشجرہ، اے ابو بکر وہ جو درخت تلے بیٹھے ہے وہ شخص کو کون ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میں حیران ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، لوگ آدھے جاندے کے پیچھے۔ میں کہا وہ صاحبی میرے دوستن تے وہ قریش کے سردار عبد المطلب انہاں دے وہ پوتے ہیں، نام انہاں دا محمد ہے، وہ میرے دوست ہیں۔ انہیں کہا ابو بکر ہوا واللہ نبی، رب دی قسم ہے اے حسین نبی، اور نبی بھی ہو جس تو بعد اور کوئی نبی نہیں آنا۔ اللہ پاک انہوں کل جہاں واسطے رسول بنائے گا اور خاتم النبیین بنائے گا۔ تعلیمات اور آپ انجیل دیا انہوں بچے ہوئی سی کہ انہیں کوئی نبی آنا ہے، وہ دیا اے نشانیاں ہونیاں نے او نے۔ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیخ احمد صاوی نے لکھے
کہ میرے دل وچ اسے وقت ایمان داخل ہو گیا سی. میں ہوں انتظار کر رہا سی بھئی کدوں یہ اپنے منہ اعلان کرن تے سب تو پہلے میں تصدیق کراں. اندروں مومن میں پہلے ہی ہو چکا سی. ہوں فیصلہ کرو کہ اس واقعہ کو 20 سال بعد رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا. اس ویلے عمر مبارک 20 سال کی ظاہری حیات. 40 سال جب عمر ہوئی اس ویلے آپ نے اعلان کیا نبی ہونے کا. تے باقی سارے ایمان لے آئے اعلان نبوت تو بعد. ابو بکر تے اعلان نبوت تو 20 سال پہلے ایمان سب تو پہلے مومن کون ہویا؟ منتظر سا. اندروں کہنے نے میں اس دن تو ہی میرے اندر ایمان آ گیا. اندروں مان چکا سی. بس ان انتظار سی کہ جو ہی یہ اپنے منہ اعلان کرن گے سب تو پہلے میں تصدیق کروں. اول الایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. نبی پاک کا ہم سفر کا بھی نعرہ لگاندے جا رہے ہو. کئی سفر رسول پاک نے نہ کیتے نے خصوصاً ہجرت کا سفر. خاص طور سے غار ثور کے اندر جو کچھ کڑیاں رسول پاک کی خدمت گزاریاں نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار کرتے سن کہ میری عمر دیا ساریاں نیکیاں اگر ابو بکر لے لے نا وہ ایک رات جڑی رسول اللہ کی خدمت کی ہے غار وہ مینوں دے دے پھر بھی میں نفع یہ کرتے سن. میں کاش صدیق اکبر کے سینے کا اقبال ہوتا. اتنے کی گل بات ہوئی ہے خیر تے ذرا خطیبانہ جہی مسئلہ لیکن سن زبان قال نال یا زبان حال رسول پاک نے صدیق اکبر نے خوشخبری دینی ہونی ہے خبر دیتی ہونی ہے. اگر زبان قال نال ثابت ہو جائے بابیا نہیں تو زبان حال نال سے اے ابو بکر غار وچ تو پہلے داخل ہوئے ہیں. میں نے کہا بھی تسی بات ٹھہرو میں ذرا پھر تو جگہ بنائی ہے میرے واسطے اندر. پھر اندروں میں نے آواز دیتی ہے کہ سرکار ہون آ جاؤ. اے ابو بکر یہ 3 کام آج تو کیتے. پہلے تو داخل ہوئے ہیں غار وچ اندر میرے واسطے جگہ تو بنائی ہے. پھر اندروں میں نے آواز دے کے بلایا کیوں. ہوں پھر سن لے اتنے پہلے تو گیا ہے نا غار تو مزار چ پہلے میں جاواں گا. اتنے اندر جگہ جا کے تو بنائی ہے اتنے تیرے واسطے اندر جگہ میں بناواں گا. اندروں تو مینوں آواز دیتی ہے اتنے آ جائیں باہر دروازے تے اندروں میں الحمدللہ جتنی میری مرضی پوری ہو گئی حق تے ادا ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہوں ایک گل تھوڑے چسکے کی دس دیا جڑا چسکا تمہیں پا چڑیا نا امیر المجاہدین بیگ دے نعرے دا یہ بڑا فائدہ مند ہے. اتنے بھی بڑا فائدہ ہے. اتنے تو بن دیکھے کہہ ہو نا
سرکار سامنے ہوں گے تو فرشتے نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے دیکھو اے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے جڑی ہستی نظر آ رہی ہے قبر وچ، اے جڑی ہستی نظر آ رہی ہے دس انہاں دے بارے وچ تو دنیا وچ کی کہندا ہوندا سی؟ صورت حال ہی اتنے تو بن دیکھے کہ جدوں فرشتے دکھان گے تو دیکھ سکتے جس ویلے سرکار ہوئے سامنے ایک اندروں بھی کچھ ابال اٹھنا ہے تو نالے فرشتیاں دا سوال بھی یہی ہے دنیا وچ کی کہندا ہوندا سی اتنے تو پھر سرکار نے قدماں تے گر کے فرشتیاں دے سوال دا جواب دے گا اے کہندا ہوندا سی پہچانتا ہے جی پھر کہے گا انہوں نہیں پہچانتا تو اور تو میں کسی نال یاری لائی نہیں جانا سوالوں کے جواب صحیح دے دے گا نا خاص طور پر سرکار دے بارے میں دو گلاں فرشتیاں نے کہنیاں وہی سچائیاں ایک تے کہیں گے سن پہلے ہی پتہ سی اے جواب دے فرشتے نے کہنا نمبر 2 چل نام صالحہ آرام اور مزے نال سو جا قیامت تک تک پہنچے اس واسطے اس نعرے میں پکار رکھنا بڑا مفید تے نافع آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین